عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق وسطها عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها. رواه ابو داود. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کی لائق و جبا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات میں جو سب سے افضل ترین نعمت جو رب العالمین نے پیدا کیا وہ انسان کو، اور پیدا کرنے کے بعد مقصد اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کیسی کرنی چاہیے اس کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، و خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر احکامات و مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی نرمی سے، بڑے ہی پیار و محبت سے سمجھایا اور ہم تک یہ دین کاملہ، یہ مکمل دین پہنچایا. پچھلے جمعہ جو ٹاپک چلا آ رہا ہے وہ اسلام میں خواتین کا مقام اور پردہ، دو پارٹ ہو چکے ہیں، دو حصہ ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ اسی سے ہی ریلیٹڈ کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئیں گی. پردہ، اس کے بعد نکاح، پھر اس کے بعد یعنی نکاح کے مقاصد، اور اس کے بعد 11 عورتوں کی کہانی. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اگر نہیں رہا تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ میں اس کو مکمل کیا جائے گا. اپنی موضوع کا شروع کرنے سے قبل ایک بات میں عرض کر دوں بڑے ہی محبت سے، کہ میرے ہر خطبہ کو غور سے سنا کرے کہ ہم نے کیا کہا.
اور ہر خطبے میں لاسٹ میں بولتا ہوں کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعہ ہوگی، تو اس بات کو غور سے سنیں کہ اگلے جمعہ کا مطلب اگر زندگی رہی تو اس کی وضاحت ہوگی، نہیں رہی تو پھر اس میں جو خامیاں کوتاہیاں اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اگر ہم نے اس جمعہ میں، کیونکہ عورت کا جو مخصوص جگہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بتایا، تو اس کو ہم نے ترجیح دی ہے، نہ کہ یہ کہا کہ مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی، نہ کہ ہم نے یہ منع کیا، نہ کوئی ایسی بات ہم نے کہی کہ مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی، بلکہ ترجیح دی ہے کہ گھر عورت کے لیے سب سے بہتر ہے وہ۔ اب آئیے حدیث سنیے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے عورتیں ذوق در ذوق آیا کرتی تھی، ذوق در ذوق آیا کرتی تھی، تعداد میں آیا کرتی تھی، اور جب وہ نکلتی تھی تو اختلاط ہو جایا کرتا تھا، ملن ہو جایا کرتا تھا، مرد عورت ساتھ میں ہو جایا کرتے مسجد سے، جس کے تعلق سے ہم نے ایک حدیث خطبہ عیسیٰ میں ابو داؤد کے حوالے سے پیش کی تھی۔ حدیث نمبر 5272 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استاخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق وسطها عليكن بحافاظ الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب نماز ختم کر کے مسجد سے جاتے ہو، عورتوں کو مخاطب کیا، مسجد سے جب نکلتی ہو تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے عین درمیان میں چلو۔ ان تحققن الطریق وسطها، وسطها کا مطلب ہوتا ہے درمیان، درمیان میں چلو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے کناروں پہ چلے۔ یہ بات سننا تھا تو عورتیں عمل کیسے کرتی ہیں کہ وہ اس قدر پردہ میں دیواروں سے لپٹ لپٹ کر جایا کرتی تھی، گویا ان کی چادریں اٹک کر پھٹ جایا کرتے تھے، یہ عمل کرتی تھی عورتیں۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں باقاعدہ طور سے نماز میں آیا کرتی تھی مساجد کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اصل جو محل ہے، اصل جو مرکز ہے، جو بنیاد ہے، جہاں پر عزت محفوظ ہے، وہ گھر ہے۔ یہی بات ہم نے پچھلے جمعہ بولا، وہ گھر ہے، اصل عزت جہاں پر محفوظ ہے وہ گھر ہے۔ نماز کا جہاں تک کا سلسلہ ہے، وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے بہتر گھر ہے، تو اس پر وہ صحابی رسول ان میں عمل کرنا شروع کیا کہ اپنے گھر کے اندر ہی جا نماز بٹھا دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مسجد میں عورتوں کا آنا منع ہے، ایسا کئی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر نہیں موجود ہے۔ اب آئیے، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم مرد کے لیے کیا معاملہ ہے؟ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 5232 میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس غیر محرم نہیں جا سکتے، عورتوں کے پاس غیر محرم نہیں جا سکتے۔ پھر سوال ہو دیور کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے، موت کا مطلب دیور جہنم کا آگ ہے۔ سب یہ سوچنے کی ایک بات، جو اہم رشتہ دیور کا ہے کہ شوہر کا بھائی ہے، کتنا اہم رشتہ ہے، دیور ایک پاک رشتہ ہے اس کا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتا رہے ہیں کہ جب دیور موت ہے، دیور جہنم کا آگ ہے، تو غیر مرد عورت کے سامنے، غیر مرد کے سامنے کیسے جا سکتے؟ یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، یہ پردے میں رہیں گے تو یہ عزت محفوظ ہے ان کی۔ ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص غیر محرم عورت کے پاس نہ جائے، نہ ہی اس کے ساتھ سفر کرے، یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ مرد سفر بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ عزت ہے، یہ عزت اللہ رب العالمین نے عورتوں کو دی ہے اسلام کے اندر،
یہ عزت سے نوازا ہے عورتوں کو کہ پردے میں دیکھیے کتنی بڑی اہمیت ہے کہ عزت محفوظ ہے. اور اگر اس کے برعکس سوچا جائے کہ اگر غیر مرد عورت کے ساتھ جاتا ہے تو عزت محفوظ نہیں ہو سکتی ہے. یہ فطرت ہے کہ عزت محفوظ نہیں ہو سکتی. جیسا کہ وہ حدیث کو یاد کرو کیا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جہاں پر غیر مرد عورت میں اکیلے تنہا رہتے ہیں وہاں پر تیسرا شیطان رہتا ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے تیسرا شیطان ہے تو شیطان تو اکسائے گا غلط کام کرنے کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پابندی لگائی. اب آئیے تھوڑا پردے کی اور اہمیت کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اور قدیم زمانے کی طرح بناؤ سنگار مت کرو. قدیم زمانہ یعنی پرانے زمانے کے طریقے سے بناؤ سنگار مت کرو. یہ کون ہے؟ جہالت کے طریقہ ہے. کس کے طریقہ؟ یہ جہالت کا طریقہ ہے. بناؤ سنگار کرنا یہ جہالت کا طریقہ ہے. تبرج کیا چیز ہے؟ پہلا بے پردہ ہو کر کسی مرد کے پاس نہ جایا جائے. بے پردہ ہو کر کسی مرد کے پاس نہ جایا جائے. دوسرا ایسا لباس جو دکھتا ہو اس کو پہن کر کسی کے سامنے نہیں جا سکتے, چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ غیر محرم ہو, سوائے شوہر کے. سوائے شوہر کے ایسا لباس جو دکھتا ہو, بدن کے اعضاء دکھتے ہیں اس کے اندر سے, وہ لباس پہن کر نہ محرم کے آگے آ سکتے نہ غیر محرم کے آگے. جو محرم سے پردہ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مسئلے بھی آئے ہیں انشاءاللہ آگے بات کہ کچھ ایسی اعضاء ہے جو محرم سے بھی چھپایا جاتا ہے, تو یہ تبرج ہے. آگے تیسرے نمبر پہ ایسی حرکت سے نہ چلے کہ غیر مرد کا نظر اس کے اوپر پڑے, جیسے مٹک مٹک کر چلنا. مٹک مٹک کر چلنا جو آج یہ بے حیائی کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ آج ہماری کچھ ماں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کا ذہن اپنے طرح متوجہ کرنے کے لیے باقاعدے طور سے بناؤ سنگار کر کے اس کے بعد ایسا مٹک مٹک کر چلنا کہ لا محال غیر مرد کا نظر اس کے اوپر پڑے, ایسا چلنا. تو اس سے بھی منع کیا ہے اللہ رب العالمین. چوتھا نمبر غیر محرم مردوں سے نرمی انداز سے بات کرنا بھی اسلام میں منع ہے. غیر محرم عورتوں سے آج اس آیت کریمہ پر ماشاءاللہ کچھ اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو عمل کرتی ہیں, ورنہ اکثریت نظر میں آتی ہے کہ غیر محرم مردوں سے عورتیں اتنی نرم انداز سے بات کرتی گویا اس کا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے, جو کہ منع ہے اسلام میں, کیونکہ یہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. غیر محرم مرد سے نرمی سے بات کرنا شیطان بیٹھا ہوا ہے. آج دیکھ لیجیے کال سینٹر میں جب کسی سے آپ بات کریں, کبھی ٹول فری میں نمبر لگا کر بات کر کے دیکھیے اتنی نرمی سے پیش آئیں گے آپ. بولیے سر کیا کر سکتے ہیں اتنے انداز اتنے نرمی انداز سے کیا آدمی ٹیرف پلان کو بھول گیا بات کرتے ہی رہ جائے گا. وہ ٹیرف کہاں سے اس کو ذہن بعد میں آئے گا, پہلے بات کرتے رہے گا, وہ گھما پھرا کر بات کرے گا. یا کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی اپنے دوست کے گھر میں فون لگایا, اتفاق اس کی بیوی نے اٹھایا فون, اس کی ٹیم کر کے اتنی نرمی انداز سے بات کرتی ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اتنا اچھا آواز ہے, لاؤ اب اس کو دیکھا جائے دیکھنے میں کیسی ہے, آواز اتنی اچھی تو دیکھنے میں کیسی ہے. تو اس کے مرد جاگتا ہے وہاں سے, یہ نرم گفتگو سے مرد دل میں جو ہوتا ہے جاگ جاتا ہے. اسی لیے نرم گفتگو سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. تیسرا غیر محرم مردوں سے مصافحہ بھی جائز نہیں. آج معاشرے میں دیکھ لیجیے فیشن سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا آج اسلام میں عورتوں کو پابند بنا دیا گیا ہے. آپ نے کون سی عزت رکھی ہے اسلام میں؟ آپ نے عزت کون سی رکھی اسلام؟ اور اگر اسلام کے باہر بھی دیکھا جائے تو اسلام کے باہر بھی عورت کی کون سی عزت رہ گئی؟ اسلام کے اندر بھی عورت کی عزت نہیں رہ گئی. کیوں؟ اسلام کے ماننے والے کچھ ایسے ہیں کہ جو عورتوں کی عزت کرتے ہی نہیں ہے, وہ کرنے ہی نہیں چاہتے, اس کی عزت محفوظ کرنا ہی نہیں چاہتے. اسلام کے ماننے والے کچھ ہے
اور اسلام میں نہ ماننے والے جن کا یہ بلین ہے، کمپلین ہے کہ اسلام نے ان کو 4 دیواری میں قید کر رکھا، میرے جناب علی، میرے بھائی، آپ نے عورت کی کون سی عزت رکھی محفوظ؟ اگر بے پردہ ہے پھر بھی اس کی عزت محفوظ نہیں. آئے دن ریپ کیسز، آئے دن بلاత్కాری، آئے دن دنیا کے جو خرافات ہیں آئے دن نیوز رپورٹ میں ملتا رہتا ہے. کون سی عزت آپ نے محفوظ رکھی ہے؟ بے پردہ کر کے بھی تو عورت محفوظ نہیں رہ گئی. چلو ٹھیک ہے، پردہ کر کے عورت محفوظ نہیں ہے تمہارے نزدیک، تو بے پردہ رہ کر کے عورت کون سی محفوظ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں حیدرآباد کے سرزمین پر باقاعدہ پریس میڈیا کے سامنے بات کہا تھا کہ مجھے یہ بتلائے کہ کہاں پر یہ اگر عورت بے پردہ ہے تو کہاں پر اس کی عزت محفوظ ہے، کس جگہ پر، کس سٹی پر، کس ولیج میں، کس گاؤں میں محفوظ ہے؟ بتا نہیں محفوظ ہے. اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے عزت عورت کی ایک ہی جگہ محفوظ ہے، وہ ہے اسلام کے صحیح ماننے والوں کے گھرانوں کے اندر. اسلام کے صحیح ماننے والوں کے گھرانے کے اندر عورتوں کی عزت محفوظ ہے. اور پردے میں رہ کر بھی عورتیں الحمدللہ بزنس کرتی ہیں پردے میں رہ کر. اگر نمونہ دیکھنا ہے تو لکھنؤ کے آپ خرم نگر، لکھنؤ کے دوبگہ پہ جائیے، وہاں پر ڈاکٹر ساجدہ کی ایڈریس پوچھیے، الاؤڈ نہیں ہے وہاں پر جینٹس کا ملنا، اونلی لیڈیز پرمیشن ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں باہر جائیے، آپ کی وائف اندر آئیں گی. اتنے پردے میں وہ ڈاکٹر لیڈی بزنس کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ پردے میں بھی رہ کر عورت کو یہ اسلام نے اختیار دیا ہے. اگر وہ تجارت کرنا چاہتی ہے، بزنس کرنا چاہتی ہے تو پردے میں رہ کر مردوں سے جدا ہو کر بزنس کر سکتی ہے، اسے کوئی منائی نہیں ہے. اسلام نے کوئی پابند نہیں رکھا اس کو. تو یہ 5ویں چیز تھی کہ جو آج مردوں سے مسافہ عام ہو گیا ہے. کمپنیز وغیرہ میں دیکھ لیجئے، کسی فنکشن میں دیکھ لیجئے، کسی ایونٹ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ طور سے ایک دوسرے سے مسافہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مسافہ کیا جاتا ہے، جو کہ ناجائز فعل ہے، ناجائز عمل، اس سے بچنا چاہیے. اور آئیے بدکار عورت کی نشانی بھی سمجھتے چلیے. بدکار عورت کون ہوئے؟ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کھلا چھوٹ دے کر بولتے ہیں یہ ماڈرن زمانہ، ماڈرن طریقے سے رہنا چاہیے. پردے کا تعلق تو رسول اللہ کی بیویوں کے لیے خاص تھا، یہ ہم لوگ کے لیے کہاں سے ہو گیا؟ ابھی اس کی بھی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. ماڈرن زمانہ کہہ کر اپنی بچیوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے، ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اور ہماری ماں اور بہنیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جن کو اماں عائشہ سے محبت ہے، جن کو فاطمہ سے محبت ہے، جن کو رقیہ سے محبت ہے، جن کو ام کلثوم سے محبت ہے، وہ یہ کہتی ہیں نہیں ابا، اگر عزت محفوظ ہے تو ہمیں پردے میں رہنا پڑے گا، کیونکہ عزت تبھی محفوظ ہو سکتی جب ہم پردے میں رہیں گے. لیکن آج بدکار عورت کی نشانی کیا ہے؟ بے پردہ. تو بے پردہ ایک گناہ تو وہ ہوا، دوسرا کیا ہے؟ اور متوجہ کرنے کے لیے مرد کو اپنے طرف رجحان دلانے کے لیے، اپنے طرف توجہ دلانے کے لیے اور ایکس اور زیڈ اس طریقے کے پرفیوم اور جو خوشبو ہے دنیا کے، اس کو لگا کر نکلتی، جو کہ عورت کے لیے خوشبو جائز نہیں ہے. سوائے مرد کے پاس جا سکتی ہے وہ بھی اس طریقہ خوشبو لگا سکتی ہے گھروں کے اندر، باہر جائز نہیں ہے. اس کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3167، اور ترمذی و نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجید ریحها فہی زانیۃ. جو عورت خوشبو لگا کر، غور سے سننا میری ماں اور بہنوں، جو بے پردہ تو بے پردہ ہے، جن کو شرم نہیں آتی ہے کہ ہم بے پردہ کہہ رہے ہیں، ایک تو گناہ ہے ایسے کر رہی ہے کھلے عام، دوسرا کی خوشبو لگا رہی ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں،
جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے باہر، وہ گویا بدکار عورت ہے، وہ زانی عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے. پتا یہ چلا اس سے شادی ہی نہیں کیا جا سکتا، اس سے شادی ہی نہیں کیا جا سکتا. ابھی انشاءاللہ شادی کے تعلق سے بھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ. تو یہ رہا کچھ بات پردے کے تعلق سے. اور آئیے، یہ تو بدکار عورت کی نشانی تھی. پاک عورت کی نشانی کیا ہے؟ پاک باز عورت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. یہ تمہارے اور ان کے لیے، دلوں کے لیے یہ پاکیزگی ہے. کیا ہے یہ؟ پاکیزگی ہے. کہ اگر یہ کس کے لیے تھا؟ یہ مومنہ عورتوں کے لیے تھا. اور یہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کا نام معروف ہے آیت الحجاب کے نام سے. یہ حجاب کے تعلق سے یعنی پردے کی آیت کے نام سے معروف ہے. اور یہ پردے کی پہلی آیت ہے. یہ ماہ ذی القعدہ کے 5 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کی ثانی نزول میں آپ جائیں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اپنے گھر والوں کو پردہ نہیں کراتے؟ آپ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں پردہ کراتے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4790 ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ آیت نازل ہوئی تو پتہ یہ چلا صحابہ رسول جو پاک ہیں، زندہ دل اس سب خرافات سے پاک ہے. کبھی انسان گمان نہیں کر سکتا. وہ مائیں جو امہات المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہے، ان کا بھی دل پاک ہے. کبھی انسان گمان ہی نہیں کرتا کہ ان کا دل بھی اس طریقے کے خرافات سے ہوگا. نہیں، ان کا بھی دل پاک ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی چیز طلب کرو تو دائیں یا بائیں جانب ہو کر طلب کرو. ایک تو یہ طریقہ بھی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں، اگر مرد نہیں ہے، کوئی چیز لینا ہے تو ڈائریکٹلی گھر میں انٹر نہیں کرنا ہے. پہلے دروازہ کتنا ہے، یا تو دائیں جانب کھڑے ہو یا تو بائیں جانب کھڑے. ہو سکتا ہے وہ اس کی عادت کے مطابق دروازہ اپنے شوہر کے لیے ڈیلی کھولتی ہے، اس کے سامنے سے شوہر دیکھے، عادت کے مطابق وہ دروازہ کھولے اور سامنا پڑ جائے. اس لحاظ سے مرد کو چاہیے کبھی دائیں یا کبھی بائیں کھڑے ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ ایسے یہ پاک باز عورت کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اور کھل کر ارشاد فرمایا کس سے کس سے پردہ ہے، کس سے کس سے نہیں پردہ ہے. اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ آیت ہے، یہ مومنوں کے لیے آیت نازل ہوئی. وہ مومنہ عورتوں کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہیں، ان کے لیے آیت کیا ارشاد فرماتا اللہ رب العالمین کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دے یغضضن من ابصارهن کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. ابصارهن کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ نگاہ بہت ہی خرافات چیز ہے. یہ نگاہ سے بہت سارے خرافات ہوتے ہیں. یہ نگاہ سے ہی زنا کا بھی مسئلہ آتا ہے، اسی نگاہ سے بلاత్కాری کا بھی مسئلہ آتا ہے، اسی نگاہ سے بہت سارے خرافات ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. دیکھو اسلام نے عورت کی عزت کیسے محفوظ رکھی، ان نگاہ تک کو یہ بھی منع کر دیا. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اور کیا فرما رہا اللہ رب العالمین وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی
عزت پردے میں ہوتی ہے. عزت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے، اب آگے آ رہا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے جو ظاہر ہو جائے، جو ظاہر ہو جائے. اس سے کچھ علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہتھیلی اور چہرہ کھلا رہنا چاہیے، ظاہر ہوتا ہے. غیر محرم مرد کے لیے یہ بات سمجھ لیجیے، غیر محرم مرد کے لیے پوری عورت مکمل پردہ ہے، غیر محرم مرد کے لیے. اب رہا محرم کا مسئلہ، تو گھر کے اندر ہے تو ہتھیلی، ہاتھ اور پاؤں کھلا رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ظاہر ہو جاتا ہے. کام دام آدمی کو عورت کو کرتی رہتی ہے تو اس میں ہاتھ بھی کھلتا ہے، چہرہ بھی کھل جاتا ہے، کبھی سر بھی کھل جاتا ہے، پاؤں بھی کھلا رہے گا، کیونکہ ان کو پانی کا بھی کام کرنا ہے تو پاؤں بھی. یہ ہوتا ہے ظاہر کھل جانا، یہ مسلسل گھروں کے اندر کھلا رہتا ہے. لیکن یہ ڈھانکنا وہاں پڑے گا جہاں پر غیر مرد آ جائے، وہاں پر سر سے تلک پردہ ہونا چاہیے. اب پردے کا جو اور مفہوم انشاءاللہ آگے آئے گا تو یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر، جو ظاہر ہو جائے. ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور اپنے گریبانیوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے نہ کرے سوائے. اب دیکھو کس کے سامنے پردہ ہے، کس کے سامنے پردہ نہیں ہے، سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے. کون سا بھتیجا جو شہوت کے بارے میں نہ جانتا ہو، ایسے بھتیجوں کے سامنے پردہ نہیں کر سکتی ہیں، اور اگر جانتا ہے تو اس سے پردہ کرنا پڑے گا. یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کے باتوں سے مطلع نہ ہو، پتہ نہ ہو ان کو، اور اس طرح زور پاؤں. میری ماں اور بہنوں دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہے کہ اپنی زور پاؤں یعنی پاؤں کو زور زمین پر مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے گا. محرم کو، مرد کو یہ پتا چل جائے گی یہ کیا کیا پہنی ہے. آج دیکھ لو میری ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ پر کس کا عمل ہے؟ غیر محرم مرد تو بے پردگی تو عام ہو گئی، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، بلکہ حد تو یہاں ہو گئی کہ گھروں کے اندر بھی پردہ مکمل طریقے سے نہیں کیا جاتا. محرم جو ہے ان کے سامنے بھی پردہ ہے. ایسی محرم ہے یہ ہمارا بیٹا تو ہے، ٹھیک ہے بیٹا ہے، بچپن سے لے کے جوان سے لے کے بوڑھا تک وہ بیٹا رہے گا، مرتے دم تک وہ بیٹا رہے گا، مر جانے کے بعد جو بیٹے کے نام سے یاد کیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب نہیں بیٹے کے سامنے بھی بے حیائی ہو گیا اور بیٹے کے سامنے بھی اس طریقے سے ہے جو کہ وہ شرما جائے. یہ بھی اسلام اس کے بارے میں اجازت نہیں دیا ہے. کسی بھی قرآن کی آیت کے ثابت نہیں، نہ حدیث کے ثابت نہیں کہ کسی اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ایسا کپڑا پہن کر جائے. ماں نہیں ثابت. تو میری ماں اور بہنوں آپ سے ادبن گزارش ہے، محبت ہے آپ سے. آپ کا بیٹا قرآن کی آیت سے آپ سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ کے واسطے پردے کو پردے کی طرح رکھو، پردے کو پردے کی طرح رکھو. پردے کو ایسا مت کرو تو بے پردہ دونوں برابر ہو جائے. ایسا مت رکھو اللہ کے واسطے. آج اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی باریکی فکروں کو ختم کرنے کے بارے میں بولا کہ زور پاؤں نہ مارے زمین میں. لیکن میری ماں اور بہنوں دیکھو اللہ جہاں منع کیا شیطان نے وہی چوٹ ماری، شیطان نے وہی بلگلانا شروع کیا کہ تم اتنی حسین ہو، اتنی خوبصورت ہو. دیکھو آج کل مارکیٹ میں گھنگرو والا چپل بھی آ گیا ہے. دیکھو آج کل مارکیٹ میں باجو بند میں گھنگرو بھی لگنا شروع ہو گیا ہے. دیکھو آج کل مارکیٹ میں پردہ پہنو، پردہ اچھی بات ہے. دیکھو ٹائٹ والا بھی پردہ آ گیا ہے، ٹائٹ والا بھی نقاب آ گیا ہے، ڈیزائن والا بھی نقاب آ گیا ہے. بڑا فیشنیبل نقاب ہے، عزت بھی ہے آپ کے پردے کے اندر اور یہ نقاب بھی پہن لو. شیطان اس طریقے سے بہکانا شروع کیا اور ہماری ماں بہنیں اس میں آ گئی. اللہ اکبر، شرم آتی ہے ایسا نقاب پہن کر کہ پہننا نہ پہننا برابر ہو. ایک راجا جھلک رہا ہے اس سے، وہ نقاب ہے، نام کا نقاب. اور تو اور اللہ رب العالمین نے کہا زور پاؤں مار کر مت
चलो। लेकिन शैतान ने कहा देखो चप्पल इतने अच्छे डिजाइन का कहाँ मिलेगा, 500 का है, 1000 का है। वो फिदा हो गई चप्पल पर। अब जब वो पहन कर चलेंगी तो बकरी की तरह खन 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 करते हुए रोडों पे चले, ताकि गैर महरम मर्द का नजर उसके ऊपर पड़े कि आखिर खनखनाहट की आवाज आ कहाँ करेगी। जीनत का इजहार करने का यह तरीका है। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फितने को खत्म कर दिया। और तो और आज आती है माँ बेटी को ये परवरिश, ये शिक्षा नहीं देगी पर्दा करने की। जो माँ खुद नहीं करती तो बेटी को क्या करेगी? माँ खुद में पर्दा है तो बेटी को क्या करने के बारे में बताएगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ऐसा काम मत करो कि बेटी आपके एक हाथ आगे चली जाए, बाद में इज्जत जो है वो उड़ जाए और चेहरा दिखाने के लायक न हो जाए। जो अल्लाह रसूल की मुखालिफत करता है उसको आगे चलकर रोना ही रोना है। किसी भी मसले को ले लीजिए, रोना ही रोना है। जो अल्लाह रसूल की मुखालिफत किया, बाद में कोई बेटी नाक कटा दिया, क्या करेगा? सर ढाको, सर सिवाय मिलते रहो। क्यों ऐसा माहौल पैदा किया घरों के अंदर? क्यों ऐसा बनाया माहौल? अगर माहौल रहेगा बाप बेटी, बाप माँ का असर बच्चों पर आता ही आता है। ये फितरत है। बाप माँ का बच्चों का असर आता है। बच्चे वही देखते रहते बचपन से, मेरी माँ ऐसी रहती थी, मेरे बाप ऐसे रहते थे। वो जहन में बसता रहता है। वही बड़ा होकर जब वो हरकत करता है तो बाप डांटने के लिए तैयार हो जाता, माँ भड़कने के लिए। अरे मेरी माँ और बहनों को नौबत आने क्यों दिया कि तुम्हारा बच्चा ये चीज सीख लिया? पता ये चला ये घरों से तालीम होती है। घरों से जैसे बच्चों को परवरिश ढालोगे, बच्चा आगे आगे वही हरकत करेगा। फिर आप हाथ उठाने के लायक नहीं रह जाओगे। क्या सोच कर हाथ उठाओगे? इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की परवरिश नबवी तरीके से करो। अपने बच्चों की परवरिश इब्राहिम के तरीके से करो। इब्राहिम ने बाप बेटे से मशवरा किया। आज बाप बेटे से मशवरा करने से कतराता है, मैं बाप हूँ, मेरी इज्जत है, मैं बेटे से मशवरा करूँ। बाप इब्राहिम से बढ़कर कोई बाप नहीं है। इब्राहिम ने इस्माइल से मशवरा किया, बोल मेरे बेटे, अल्लाह ने ख्वाब दिखलाया है, ख्वाब अंबिया का वही होता है। और अल्लाह इब्राहिम ने सलाम ने कहा, बोल मेरे बेटे आपकी क्या राय है? अल्लाह ने ज़बा करने के बारे में बोला। ज़बा एक ऐसा मसला है कि रोंगटे खड़े हो जाए, कोई भी बेटा होगा फरारी काट लेगा। लेकिन देखो वो अंबिया अलैहिस्सलाम का मसला था। देखो परवरिश का नतीजा, इस्माइल तैयार हो गए, कहे आप मुझे साबित कदम पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। ये कौन है? ये परवरिश का नतीजा था। इसलिए और मैं आपको बताऊं कि देखो बहन कैसे एक दूसरे को तालीम देती है। बहुत ही उम्दा बात, बहुत ही बेहतरीन बात। तबक़ात इब्न साद के जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 72 की बात बताकर बात खत्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे बात आएगी अगले जुमा में। तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 72 के अंदर रावी कौन है? अलकमा बिन अबू अलकमा। वो कहते हैं उनकी माँ ने मुझे देखकर ये हदीस बयान किया। कौन? अलकमा बिन अबू अलकमा। वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे देखकर ये हदीस बयान किया। क्या है हदीस? सुनो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके घर में हफ्सा आती हैं। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं और वो बारीक पर्दे में आती हैं, बारीक पर्दे में आती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखा, जो भतीजी है आपका, देखा और देखते ही ईमान ये नहीं कहा कि आओ बैठो आराम करो, पानी पी लो, चाय पी लो, या इस तरीके का कोई ऐसा मसला हदीस के अंदर नहीं मिलता है। देखते ही ईमान अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हो गया और कहा, अफ्सा ये क्या पहन कर आई हो? ए हफ्सा ये क्या पहन कर आई हो? आज हमारी माँ और बहनें होती तो अगर मेरी बेटी ऊपर से सिर्फ दुपट्टा बांध ली तो क्या हुआ, नीचे खुला रहने दो। अरे ऊपर से बांध ली, ऊपर बांध कर फॉर्मेलिटी काय को अदा कर रहे हो? काय को पर्दे का नाम बदनाम कर रहे हो? उतार दो, वो भी उतार दो। काय को बदनाम कर रहे हो पर्दे का नाम कि ऊपर से सिर्फ लपेट लिए, नीचे खुला है ऐसी? ऐसा नहीं इस्लाम के अंदर। इसलिए मेरी माँ और बहनों देखो तालीम सीखो। एक जो कि पर्दा में है हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लेकिन पर्दा बारीक था तो अल्लाह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है यशुफ़्फ़ु अन ज़ैनिहा, ये क्या पहन कर आई हो हफ्सा? ये क्या पहन कर आई हो? और उसके बाद वो जाती हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाकेट खोलती हैं, बक्सा खोलते एक मोटा चादर निकालती, एक मोटा चादर निकालती हैं और हफ्सा को लपेट देती है। देखो ये बहन को तालीम कैसे दे।
بہن بہن کو تعلیم کیسے دیا جا رہا؟ آج گھروں میں ایسا تعلیم والا ماحول ہے، کل بیٹی جوان ہوگی، یہ مت سوچنا بیٹی جوان نہیں ہوگی، کل بیٹی جوان ہوگی، اگر ماں وہی صحبت وہی اختیار کری رہے گی صحبت، تو کل بیٹی کو میری ماں اور بہنوں کس منہ سے سمجھاؤ گی کہ بیٹیا پردہ کیا کرو؟ کس منہ سے سمجھاؤ؟ اس لیے اللہ کے واسطے جملے سخت ضرور ہے لیکن حق ہے۔ اللہ کے واسطے جس طریقے سے مرچی کھانا ایکسپٹ کرتی ہو میری ماں اور بہنوں، اس حق کو بھی ایکسپٹ کرو، اور اگر اس دنیا میں حق کو ایکسپٹ کر لو گے، رسوا ہونے سے میدان محشر میں بچ جاؤ گی، اور مجھے خوشی ہوگی کہ چلو عبداللہ محمدی کے ویلو اسلام میں 0 ہے، 0 بھی 1% ہے، اس سے بھی کم ہے، کم سے کم اللہ اور رسول کی بات کو مانا۔ اللہ کے واسطے یہ پردے کو حقیر نہ سمجھو، پردے کی بہت اہمیت اسلام میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، اگر اس کی تفصیلی وضاحت کی جائے تو بہت جمعہ چل جائے گی پردے کے اوپر، پردے کی اس ٹاپک پر۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں پردہ ایسا کرو، اما عائشہ پردہ جیسا کیا کرتی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلتی تھی فرش پر، عرش سے جبرائیل سلام لے کر آیا کرتے تھے، اما عائشہ کے لیے جبرائیل سلام لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ اما عائشہ وہ کہتی ہے ہائے ہم اس قدر پردہ کرتے تھے کہ جب ہمیں اپنے سرطان کے قبر اطہار کی طرف جانا ہوتا تو راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر پڑ جاتا تو ہم اس قدر پردے میں اپنی آپ کو لپیٹ لیتی تھی کہ گویا وہ شرم و حیا ان کو اس پردے میں لپٹا دیا کہ شرم و حیا میں اتنا لپٹ گئی، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے، دفن ہے زمین کے اندر، دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک عورت کی شرم ایک ایسی چیز ہے، شرم ایک ایسا زینت ہے، شرم ایک ایسا زیور ہے کہ عورت اس کو چھپا کر رکھتی ہے۔ ایک عورت وہ بھی تھی اور ایک عورت میری ماں اور بہنوں آپ بھی ہو، ڈفرنٹ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ انبیاء کی بیوی تھی اور آج ہم عام آدمی اپنے بیویوں کا محاسبہ کریں، اپنے بیویوں کا محاسبہ کرے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری ماں اور بہنوں قرآن کی آیت کریمہ پر عمل کرو، اپنے آپ کو مکمل اوپر سر سے لے کر پاؤں کی انگلی تک پردے میں رکھو، اور پردے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے سر سے پاؤں تک ڈھکے ہیں لیکن ہماری آواز میں لچک ہے، ہماری آواز میٹھی ہے، پردے میں رہ کر بھی آواز لچک سے بات کرنا بھی منع ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے، تو اس پردے کو بھی ڈھانپ کر رکھو۔ زینت سوائے شوہر کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، زینت سوائے شوہر کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، 2 بار اس لیے ریپیٹ کیا، اس کو ذہن میں رکھ لو، سوائے شوہر، کیونکہ زینت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت خرافات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ زینت اگر ایک عورت عام عورت زینت کر کے کسی غیر محرم مرد کے پاس آ جائے تو شیطان برا کام کروانے سے نہیں رک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بے حیائی سے ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب اپنے گھروں میں پردے کا مکمل طریقے سے انتظام کرے، اپنے گھروں میں بچیوں کو تعلیم دے پردے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر زندگی رہی تو نکاح کے مقاصد اور ایک اہم بات ہے جو 11 عورتوں کی کہانی، انشاءاللہ اس کو ضرور سنیے گا، بہت ہی جامع حدیث ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور غالباً بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس ٹاپک پر بھی اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.